أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 17۔ اصحاب کہف کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا تفسیر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ جب وہ غار کے اندر سو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اصحاب کہف جب غار کے اندر سوئے ہوئے تھے تو سورج جب طلوع ہوتا تو اس وقت بھی وہ دائیں جانب سے نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو وہ بائیں جانب سے ان کو کاٹ کر نکل جاتا۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ سورج کی شعائیں ان پر نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب غار کا جو منہ ہے وہ شمال یا جنوب کی جانب ہے، مشرق اگر مغرب کی جانب ہو، مشرق کی جانب ہو تو صبح صبح سورج پڑے گا، اگر مغرب کی جانب ہو تو شام کو نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ان کا جو غار تھا اس کا جو دہانہ اور منہ تھا وہ شمال کی جانب تھا یا جنوب کی جانب تھا، تو دونوں طرفوں سے جو ہے مشرق اور مغرب وہ دوسری طرف تھے تو اس سے وہ سورج نکل جاتا تھا، روشنی بس آتی تھی لیکن شعائیں ان پر ڈائریکٹ جو ہے وہ سورج کی نہیں پڑتی تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے حفاظت فرمائی۔ یا تو یہ اسی طرح ہے کہ غار کا منہ استعانت ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے، یعنی چاہے اگرچہ غار کا منہ جو ہے وہ مشرق یا مغرب ہی کی جانب ہو لیکن اللہ رب العزت نے بس حفاظت فرمائی۔ اللہ کا ایسا کر سکتا ہے کہ جس پہ چاہے دھوپ ڈالے، جس پہ چاہے دھوپ نہ ڈالے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ غار کے درمیان میں تھے، سورج جو ہے وہ ادھر ادھر سے ہو کر نکل جاتا۔ فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اب ان نشانیوں میں بھی اگر کوئی غور و فکر نہ کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، مگر نہ جو غور و فکر کرے گا، جو طلب کرے گا تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی اصل ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی کارساز، کوئی دوست، کوئی مددگار جو اس کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ رب العزت کی طرف جو نسبت ہے کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، یہ اس میں یہ نہیں پھر کہا جا سکتا کہ جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر اس میں بندے کا کیا قصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بندے کی طرف سے سرکشی، نافرمانی، غلطیاں پائی جاتی ہیں، پھر اللہ رب العزت ان پر گمراہی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ گمراہی جس طرح ہدایت کے اسباب ہیں کہ ہدایت اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے، بلکہ جس میں طلب ہو، جس میں انابت ہو، جو رجوع اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے اس کی اللہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے، جو گمراہ رہنا چاہتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی، کائنات کی یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، کتاب اللہ آ گئی، قرآن آ گیا، انبیاء آ گئے، سب کچھ اس کے سامنے پیغام پہنچ گیا، پھر بھی اگر وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کو، ان نشانیوں کو دیکھ کر نہیں سمجھ رہا، اس کا مطلب ہے وہ خود ہی گمراہ رہنا چاہتا ہے، اور پھر بھی وہ اس کے برخلاف بجائے اس کے کہ ان کو مانے بلکہ اس کے خلاف کرنا چاہتا ہے، سرکشی اور نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہاں سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے ذرائع کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے اصحاب کہف کا کس کس طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی کہ 309 سال جو وہ سوئے رہے
تو یہ چونکہ ایک خلاف قانون اور خلاف عادت یہ کام ظاہر ہوا تھا، تو اس واسطے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی. کس کس طریقے سے حفاظت فرمائی اس کا تذکرہ ہے. پہلا ذریعہ حفاظت اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اے مخاطب تو خیال کرے گا ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے. وہ غار میں سوئے ہوئے تھے، لیکن ان کی کیفیت ایسی اللہ نے بنائی کہ اگر کوئی باہر سے ان کو جانگ کر دیکھتا تو اس کو یہ لگتا یہ جاگ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں، لیکن ان کا بدن جو ہے، جس طرح جو بندہ سو جاتا ہے جس طرح اس کا بدن بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، سانس لینے کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کی کیفیت اس طرح نہیں تھی جس طرح سونے والے کی ہوتی ہے. ان کا جسم اس طرح ڈھیلا نہیں پڑا ہوا تھا جس طرح سونے والے کا ہوتا ہے. تو ایسے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی کہ اگر کبھی کسی نے اچانک ان کو دیکھا بھی صحیح تو وہ پیچھے ہٹ گیا، تو وہ سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں. دوسرا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے دائیں اور بائیں جانب. اتنا لمبا عرصہ ایک ہی جگہ پہ اگر سوئے رہے تو یہ بھی زمین جو بدن زمین کے ساتھ لگا رہے تو وہ بدن کو نقصان ہو سکتا ہے. اگرچہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے تاکہ ان کا جسم محفوظ رہے. اگرچہ اللہ کروٹ بدلنے کے بغیر بھی ان کا جسم محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ فزیکل جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ تاکہ عقل بھی اس کو سمجھتی جائے. کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے. اور یہ بھی ایک حفاظت کا ذریعہ تھا. اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ کروٹ بدلے، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ نہیں یہ جاگ رہا ہے، ابھی مکمل نہیں سویا ہوا. کوئی چور آئے اور بندہ سویا ہوا اور وہ کروٹ بدلے تو چور اسی کروٹ سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے. تو یہ کروٹ ان کا بار بار بدلنا یہ بھی ان کی حفاظت کا ذریعہ تھا، دشمن سے بھی، باہر سے بھی، اور ان کے جسم کی بھی حفاظت کا ذریعہ. تیسری حفاظت کا ذریعہ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا جو ساتھ ان کے چل پڑا تھا وہ بھی باہر، جب وہ غار کی چوکھٹ پر، غار کے دہانے کے باہر، وہ بھی اپنے بازو پھیلا کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا، بازو پھیلا کر. اس پر بھی اللہ نے نیند طاری کر دی. جس طرح اصحاب کہف سو گئے اس طرح وہ کتا بھی سویا ہوا ہے، لیکن وہ ایسے حیت اور ایسی کیفیت سے بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چوکیدار کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر بھی آگے کوئی نہیں جا رہا. تو یہ بھی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. چوتھا حفاظت کا طریقہ اللہ نے فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ. اگر تو جانتے ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تو ان سے پیٹھ دے کر بھاگ جائے گا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے اندر ان کا رعب بھر دیا جائے گا. یہ بھی اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر ایک حفاظت کا ذریعہ فرمایا کہ اگر ظاہری بات ہے وہ غار تھا تو کسی راستے پر تھا، کوئی نہ کوئی وہاں سے لوگ گزرتے ہوں گے، قافلے گزرتے ہوں گے. پھر خبر پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ اتنے 7 بندے جو ہیں وہ کہیں جگہ غائب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے خبر تو باہر چل رہی تھی، ایک لمبا عرصہ گزرا تھا، کوئی نہ کوئی ان کی تلاش میں بھی نکلا ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذریعہ فرمایا کہ اگر کوئی ان پر جانکتا تو اس کے دل میں ان کا رعب طاری ہو جاتا، وہ پیٹھ دے کر بھاگ جاتا، اندر جاتا ہی نہ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ وہ یہ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، یہ وہی ہیں یا نہیں ہیں. کوئی اس کی آگے تحقیق کر ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں، یہ واقعہ تو نبی اسلام سے بھی پہلے کا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں ہم جو ہے اس طرف نکلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ اصحاب کہف والوں کا یہ غار ہے، یہاں جو ہے نا وہ اصحاب کہف والے تھے. اب تو وہ چونکہ فوت ہو گئے تھے، گزر گیا لمبا عرصہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اس غار میں اندر جانے کا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور یہ آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا اگر کوئی ان پر جھانکے گا تو وہ پیٹھ دے کر بھاگ جائے گا اور اس پر رعب طاری ہو جائے گا. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ وہاں سو رہے تھے،
یہ اس وقت کا اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذریعہ فرمایا تھا. اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں, اب تو پتہ نہیں اندر وہ ہیں یا نہیں ہیں, کہاں ان کو دفن کیا گیا. تو اب اگر کوئی تحقیق کی غرض سے اندر جائے گا تو اب یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب اندر گئے تو ان کو ایسی ایک گرم ہوا اندر لگی کہ فوراً وہ پیچھے آ گئے. یعنی بعد میں اس طرف تحقیق کرنے کی غرض سے بھی اللہ رب العزت نے گویا کہ منع فرما دیا کہ نہیں, اس تحقیق کی بھی طرح ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد جیسے ہمارے ذہن ہوتے ہیں نا, اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو, جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ زبانوں پہ یہ سوال ہوتے ہیں سابقہ کتنے تھے, ان کے نام کیا کیا تھے, ان کا کتے کا نام کیسا تھا, کتا بھی کیا جنت میں جائے گا, اس طرح کے سوال ہوتے ہیں جو اصل مقصود ہوتا ہے اس طرف کوئی جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کرنے کا آخر مقصد کیا ہے آگے آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس واقعے میں صرف سرسری طور پر اس واقعے کو سننا اور پڑھنا ہے, اس میں بحث نہیں کرنی, بلکہ اس کا جو اصل مقصد ہے اس طرف جانا ہے. کہ اصل مقصد اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں, اپنی وحدانیت اور قدرت دکھانا چاہتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا جس وقت یہ بیدار ہوئے تھے اس زمانے کی حکومت مسلمانوں کی تھی, اس وقت کے مسلمانوں کی یعنی عیسائیوں کے عیسیٰ کے ماننے والے, اور اس وقت کچھ لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے اور سوال جواب کر رہے تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنی, تم کہتے ہو آئے گی, کوئی دلیل دو کیسے آئے گی. اس دوران اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا اور ان کے لیے یہ دلیل بھی بن گئی کہ جو اللہ ان کو 309 سال بعد اٹھا سکتا ہے نیند سے, اسی طرح اللہ جو لوگ فوت ہو گئے جن کو اللہ فوت کر دیتا ہے قیامت والے دن اللہ ان کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. تو قیامت کا اس بات اور قدرت کی نشانیاں حفاظت کے ذریعے جو اللہ نے فرمائے ان چیزوں کی طرف غور و فکر کرنا ہے. اور دوسرا اصل مقصد کہ جس طرح یہ توحید پرست اللہ والے لوگ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے نکل پڑے, انہوں نے دنیا کے اسباب کو نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے یا نہیں ہے, ہم کیا کریں, اللہ پر بھروسہ کر کے وہ نکل پڑے. حالانکہ جب نکلے تھے تو حکومت کیا سارے مخالف تھے ان کے, بظاہر حالات یہ تھے کہ ہم نے بچنا کوئی نہیں, انہوں نے جس نے بھی کسی نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے, بادشاہ کے پاس لے جائیں گے. لیکن اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے وہ نکل پڑے اور اللہ نے پھر ان کی مدد کرنا. ہمیں اصل یہ سبق لینا ہے کہ ہمارے اوپر بھی اگر کسی اعتبار سے کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی مسئلہ بنے, حالات بظاہر ایسا لگتا ہو کہ ہمارے موافق نہیں, لیکن اگر وہ کام کرنے والا ہے تو پھر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے بس اس میں نکل پڑے, انشاءاللہ اللہ راستے کھول دے گا. فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا, لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. اب جب وہ اٹھے بیدار ہوئے, قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم, کتنی دیر ٹھہرے ہو تم یہاں. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, تو بعض نے جواب دیا ہم ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے. قالوا, دوسرے بعض نے کہا نہیں, ربکم اعلم بما لبثتم, تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو, یہ اللہ جانتا ہے, اس بات کو اور اس موضوع کو چھوڑو. قال فبعثوا احدکم بورقکم, فبعثوا بھیجو, احدکم اپنے میں سے ایک بندے کو, بورقکم ہذہ, یہ میرے پاس چاندی کا سکہ موجود ہے, ورق کہتے ہیں چاندی کے سکے کو, یہ پیسے اور سکہ موجود ہے, یہ دے کر اس کو بھیجو, الی المدینہ, شہر کی طرف, فلینظر ایھا ازکا طعاما, وہ باہر جا کر کھانا لے کر آئے اور خیال کرے پاکیزہ کھانا لے کر آئے, حلال کھانا لے کر آئے. یہ انہوں نے کیوں فرمایا پاکیزہ اور حلال کھانا لے کر آئے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور کے اعتبار سے چونکہ ان کے ذہن میں تو یہی تھا ابھی تو ہم کل آئے ہیں یہاں, یا آج آئے ہیں یا کل آئے ہیں, تو وہی زمانہ چل رہا ہے. اور اس زمانے کے سارے لوگ بادشاہ وہ مشرک تھے, وہ بتوں کے نام پر نظر و نیاز چڑھاتے تھے, غیر اللہ کے نام کی چیزیں جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں بتوں کے نام کے کوئی چڑھاوا اور نظر و نیاز نہ آ جائے, اس لیے انہوں نے فرمایا کہ خیال کرنا پاکیزہ کھانا لے کر آنا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, وہ جائے بندہ اور تمہارے پاس کھانا لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور گفتگو نرمی سے کرے, کسی سے جب بات چیت کرنی ہے تو اچھے انداز سے گفتگو کرے. اور یہ بھی جو پتہ کرنا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے, یہ بھی اس انداز سے پتہ کرے کہ ان کو شک نہ ہو جائے یہ کوئی نیا بندہ آ گیا.
اس طریقے سے وہ سارا تحقیق کر کے وہ کھانا لے کر آئے. ولا یشعرن بکم احدا. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جائے وہ باقیوں کے بارے میں کسی کو جا کر خبر نہ دے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں. یہ جب اٹھے تھے بیدار ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اپنی قدرت کا جو اظہار فرمایا کہ 309 سال گزر چکے ہیں. ان کے اعتبار سے یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ جائے, یا تھوڑی دیر کے لیے 5-6 گھنٹے کے لیے جو سوتا ہے جس طرح نارمل, اس طرح وہ فریش ہو کر جو اٹھ پڑے. ان کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا. اور جس طرح اتنا لمبا عرصہ گزرنے سے ان کے کوئی ناخن نہیں بڑے ہو گئے, ان کے کوئی بال نہیں بڑے ہوئے, ان کے کوئی کپڑے نہیں گندے ہوئے, کوئی پراگندہ حالت نہیں ہوئی, بلکہ اللہ ان چیزوں پر بھی ان کے حق میں گویا کہ ان کی زندگی رکی ہوئی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں. اللہ نے اپنی قدرت کا ان چیزوں میں بھی اظہار فرمایا. اس طرح وہ اٹھے, اگر یہ ناخن بڑھتے رہیں, بال بڑھتے رہیں اور 300 سال کا عرصہ گزر جائے تو پھر تو کیا حالت ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں سے ان کو اپنی قدرت کا اظہار کر کے ان کو اسی طرح باقی رکھا. انہم یظہروا علیکم یرجموکم. یہ وہی کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کھانا لے کر آؤ. وہ کہہ رہے ہیں باہر جا کر کسی کو نہیں بتانا. اگر باہر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں تو وہ تو ہمیں مار دیں گے, پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے, یا وہ کہیں گے کہ ہمارے دین میں واپس آؤ. انہم یظہروا علیکم, اگر وہ باہر والے لوگ تم پر مطلع ہو گئے, اگر تم پر وہ ظاہر ہو گئے, یرجموکم, وہ تمہیں رجم کریں گے, پتھر ماریں گے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا وہ کہیں گے کہ تم لوٹ جاؤ, وہ تمہیں لٹائیں گے اپنے مذہب میں. ولن تفلحوا اذا ابدا, اگر الیاذ باللہ تم ان کے مذہب میں لوٹ گئے, یعنی شرک کرنے والے مذہب کی طرف, تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِ. جب وہ نکلے تو شور مچ گیا کہ یہ تو کوئی خزانہ اس کو مل گیا, یہ 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا, ہم نے اطلاع دے دی اس طریقے سے کہ وہ باہر گیا کھانا لینے کے لیے, تو بادشاہ کو پتہ چلا, لوگوں کو پتہ چلا, سارے بادشاہ کے پاس آ گئے. اللہ فرماتے ہیں اعثرنا علیہم, ہم نے اطلاع دی ان کو, لوگوں کو ان اصحاب کہف پر ہم نے مطلع کر دیا. اور ہمارا مقصد کیا تھا اس کا, لیعلموا, تاکہ باہر والے لوگ بھی جان لیں, ان وعد اللہ حق, کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, قیامت والا وعدہ, دوبارہ زندہ کرنے والا وعدہ سچا ہے. وہ اس سے ہم نے ثابت کیا. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں, وہ ضرور آ کر رہے گی. یہ کیوں فرمایا؟ اللہ فرماتے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ, جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں جگڑ رہے تھے. پھر جب اصحاب کہف والے آ گئے, بادشاہ سے ملاقات ہو گئی, واپس وہ پھر اس غار میں آ گئے, وہاں اللہ نے ان پر موت طاری کر دی, اور پھر اس غار کو بند کر دیا گیا, باہر تختی لگا دی گئی. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں کوئی عمارت بناتے ہیں, اس غار کے اوپر عمارت بناتے ہیں ان کی یادگاری کے لیے. یہ تو بڑا عجیب یہ کارنامہ ہوا ہے, چلو یہاں ایک بڑی عمارت بناتے ہیں کہ یادگار رہے گا. اس طرح پہلے زمانے میں بناتے تھے یادگار کے لیے عمارتیں. تو لیکن حکومت چونکہ اس وقت کے مسلمانوں کی تھی, انہوں نے کہا نہیں, محض عمارت نہیں, ہم مسجد بنائیں گے اس پر, یعنی اس غار کے قریب مسجد بنائیں گے. اور یہ سبق ملے کہ یہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے نکلے تھے, تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس مسجد میں پھر اللہ کی عبادت کریں. اس مسجد سے مراد یعنی ایک ہے مسجد, حدیث پاک میں جو منع فرمایا گیا کہ مزارات پر جو ہے وہ سجدہ, مزارات کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے, قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر سجدہ نہیں کرنا. اگر جہاں قبر ہے اس کے ساتھ اگر مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ بنائی جا سکتی ہے, کیونکہ مسجد میں تو سجدہ اللہ کو کرنا ہے, وہ بنائی جا سکتی ہے. ان قبروں پر سجدہ گاہ سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. اور نبی اسلام نے منع فرمایا, آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور آپ نے بھی دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. اور نبی اسلام کی اللہ نے دعا قبول فرمائی, تو اللہ نے حفاظت فرمائی کہ نبی اسلام کی قبر پر اب کوئی سجدہ نہیں کر سکتا, کوئی قریب نہیں جا سکتا. اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی. تو جب نبی اسلام کی قبر کو سجدہ جائز نہیں تو پھر کسی قبر کو سجدہ جائز.
کسی قبر کو چومنا چاٹنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو قبر میں پڑے ہوئے بزرگ ہیں ان کی بھی یہ تعلیم نہیں تھی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر قبروں کو سجدہ کریں، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے۔ اب اگر کسی قبر پر جانا ہے تو مقصد یہ لے کر جانا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان بزرگوں کے درجات بلند کر۔ اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان سے دعا نہیں کر سکتے، دعا ہم نے اللہ ہی سے کرنی۔ اس کا تذکرہ فرمایا جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، بعض نے کہا کہ اس پر کوئی عمارت بناؤ، ربهم اعلم بهم، فرمایا ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو۔ قال الذین غلبوا علی امرهم، اس وقت کے جو غالب تھے یعنی جن کی حکومت تھی، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ لوگ بعد میں اختلاف کریں گے کہ وہ کتنے تھے، کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے 4 تھے، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن یہ سارے بن دیکھے وہ تیر مار رہے ہیں، نشانے پر تیر نہیں لگ رہا۔ اور اصل بات یہ فرمایا کہ اصل میں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر نہیں فرمایا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، بلکہ اس طرح قول ذکر فرمائے۔ مفسرین نے جو ترجیح دی کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، وہ کیسے قرآن مجید کی آیات سے اشارہ ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ آپ ترجمہ دیکھیں، سیقولون ثلاثۃ، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، رابعهم کلبهم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، کچھ لوگ کہیں گے خمسۃ، وہ 5 تھے، سادسهم کلبهم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجما بالغیب، یہ 2 قول اللہ نے ذکر فرمائے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا رجما بالغیب، یہ بن دیکھے تیر مار رہے ہیں، یعنی یہ تیر نشانے پر نہیں لگ رہے، یہ صحیح بات نہیں کر رہے۔ اور تیسرا قول جو ذکر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کہ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ قول ذکر فرمایا، اس کے بعد اس قول کا رد نہیں کیا اللہ نے، یعنی اللہ نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی، تو یہ اشارہ ملا کہ وہ 7 تھے۔ فرمایا قُلْ رَبِّي، فرما دیجئے میرا رب، اعلم بعدتهم، اصل بات یہ ہے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد اور گنتی کو، ما يعلمهم الا قلیل، ان کی صحیح تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، جن کے لیے نبی الاسلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفسر قرآن تھے صحابہ کرام میں، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ان کی اصل تعداد کو صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان تھوڑوں میں سے میں بھی ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 7 تھے۔ تو اس سے بھی اشارہ ملا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی قول سے تائید ہوئی کہ وہ 7 تھے۔ باقی اللہ نے فرما دیا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، نہ تو جھگڑا کر، نہ تو بحث کر ان کے بارے میں مگر سرسری بحث، یعنی اس حوالے سے کہ وہ کتنے تھے، وہ کہاں ہیں، ان کا غار کہاں ہے، وہ جو ہے کتنا عرصہ رہے، اس بارے میں اصل بحث نہیں کرنی، یہ صرف سرسری طور پر بحث کرنی ہے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ کرو، اس غرض سے کہ بھی پتہ چل جائے کہ ان کا نام کیا تھا، وہ کتنے تھے، نہیں، اس تفصیل میں نہیں جانا، تاکہ اگر اس تفصیل میں چلے گئے تو جو اصل مقصد ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اصل مقصد میں نے بتا دیا کہ اللہ کی توحید اور قدرت کی جو نشانیاں اس میں ظاہر ہو رہی ہیں ان کی طرف غور و فکر کرنا ہے، اور دوسرا اصل مقصد کہ یہ بتانا ہے کہ یہ جو اللہ کے سچے ولی تھے، نیک ولی تھے، یہ بھی اصل میں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کو بھی اللہ کی طرف سے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ ہی میں، ان کو بھی پتہ نہیں چلا 309 سال سوئے رہے، لیکن ان کو اپنا ہی نہیں پتا کہ ہم کتنے سال سوئے رہے۔ جب ان کو اپنا نہیں پتا تو پھر کسی کے بارے میں ان کو کیسے پتا ہو سکتا ہے، یا کسی کے بارے میں وہ نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نفع اور نقصان کا مالک ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کو توفیق عطا فرمائے۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبت سبيل قلوبنا في الدنيا والآخرة يا الله بڑے ذمہ دار ہیں بڑے ساتار ہیں بڑے خطا کار ہیں اللہ تو معاف فرما ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما ہر قسم کے گناہوں سے یا اللہ محفوظ فرما ہر قسم کے نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما تمام احکامات کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تمام معاملات میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں میں اپنے بیوی کارج میں جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہمیں وہاں یا اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم